بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا لینے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب شوربے سے دسترخوان کا رنگ زردی مائل ہو گیا۔ آپ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور اس دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے تندور سے صحیح سلامت باہر نکالا۔ اس وقت وہ نہایت صاف اور سفید ہو چکا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو دیا ہو۔ دوست احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ گفت زانکا مصطفیٰ دست ودہاں بست مبالید اندرے دستار خواں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب ان کے دست مبارک کو مس کرنے کی وجہ سے ایک بے جان جلنے سے محفوظ رہا تو جو ان کا عاشق زار ہوگا بھلا وہ کیسے جلے گا؟ پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا تعمل دسترخوان آگ میں ڈال دیا، کیا تو نہیں ڈری کہ یہ جل جائے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ جو میرے آقا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیں گے وہ کبھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا دل جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک لبوں اور ہاتھوں کے قریب ہو جائے جو قرب والے ہیں۔ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس چیز کو مس کر دیں تو وہ آگ میں نہیں جل سکتی، تو جو امتی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے عقیدت رکھتا ہوگا تو اسے کیا کچھ عطا ہوگا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیزم، صدق اور پختگی میں اس عورت سے کم نہ ہو مردان خدا۔ اولیاء اللہ کا دامن تھام لے، ان کی نسبت سے تم کندن بن جاؤ گے اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت حاصل ہو جائے گی۔ درس حیات: جو کوئی بھی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی ہم نشینی اختیار کرے۔ ان کی صحبت اور نگاہ سے عشق کا وہ رنگ نصیب ہوگا کہ وہ دونوں جہاں میں لا یحتاج ہو جائے گا۔